کہ بہت سے لوگ پاکستان میں پریشان ہیں کہ کہیں طالبان جو ہیں ان کو امریکیوں کے وڈرال کے بعد تیزی سے کہیں وہ کابل پہ قابض نہ ہو جائیں. کابل پہ اگر انہوں نے زبردستی حملہ کا کوشش کی تو سول وار ہو جائے گی. سول وار کی تو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلسٹک خوف ہے اور اتنا جو خوف پایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، یہ کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنا ہے کہ افغان آرمی، افغان نیشنل آرمی ANA کس حد تک افغان طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہے. آیا میں اتنی سخت ہے؟ اسلحہ تو ان کے پاس بہت ہے، ہوائی جہاز بھی ہیں، ٹینک بھی ہے اور راکٹس بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. اور وہ امریکہ جو اس وقت سامان چھوڑ رہا ہے وہ بھی ان کے حوالے ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آیا افغان نیشنل آرمی انٹیکٹ رہتی ہے. اس وقت 9% تقریباً لوگ ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں. کچھ تو گھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ طالبان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر یہ ریٹ فرض کیا 20% تک یہ ڈیزرشن ریٹ پہنچ جاتی ہے تو یہ ایک الارمنگ بات. یہ بتائیں نا، آپ کو خطرہ ہے؟ آپ کو یہ خدشہ لگتا ہے؟ آپ کو یہ خدشہ لگتا ہے کہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا؟ آپ کو بھی یہ گمان ہے، خدشہ ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیزرشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے 20-25% تک تو پھر تو طالبان کے لیے افغانستان کابل پہ چڑھائی کرنا، ایڈوانس کرنا یہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. لیکن اگر افغان نیشنل آرمی انٹیکٹ رہتی ہے اور کچھ یہ جو ڈیزرشن ریٹ ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے اور مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی تک تو وہ امریکی امداد اور امریکی ایئر فورس کے بلبوتے پہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے. جب امریکی ایئر فورس کا سپورٹ جو ہے وہ ہٹ جائے تو پھر آیا ان میں اتنی وہ ہے کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں کریں اور طالبان کو کابل جانے سے روک دیں. میرا خیال ہے کہ طالبان کے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں ہوگی کہ وہ ہفتوں کے اندر کابل پہ چڑھائی کر لیں اور کابل پہ قبضہ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی وقت لگ جائے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو باقی وہ ہے آرگنائزیشن ہے، باقی جو آؤٹ فٹس ہیں ان کا کیا رد عمل ہے. پرائیویٹ ملیشیاز تو اس وقت افغانستان میں نہیں ہے. وار لارڈز تو پرانے ہیں لیکن ان کے پاس جو اپنی فوج تھی تو پرائیویٹ آرمیز تھی وہ تو ڈسبینڈ ہو چکی ہیں، ڈسمنٹل ہو کر دی گئی ہیں، وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن داعش کے پاس کچھ اپنے رضاکار ہیں، فدائی محاذ کے پاس ہیں، ترکستان اسلامک موومنٹ والوں کے پاس ہیں. یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ ایکٹیو ہیں. اب یہ طالبان اور افغان حکومت کی جو لڑائی شروع ہونے والی ہے اس میں یہ کیا کردار ادا کریں گے یہ اس وقت علم میں نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایونچولی اگر حکومت آہستہ آہستہ افغان نیشنل آرمی کی موٹیویشن ختم ہو جائے اور وہ ان کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ جائے، نوشتہ دیوار وہ پڑھ لیں، تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ طالبان کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں، قبضہ جما سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ طالبان کی اس وقت مختلف دھڑوں سے بات چیت جاری ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوستم جنرل عبدالرشید دوستم ہے وہ تو طالبان کا مخالف تھا، دشمن تھا، لیکن ان کا بیٹا جو ہے باتور دوستم، ان کے ساتھ طالبان کی بات چیت جاری ہے. جو حزب وحدت تنظیم ہے جس میں شیعہ برادری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ طالبان کی بات چیت جاری ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ اس کا ایک خدشہ ہے، یہ ممکن ہے ذرا ٹھیک. قصوری صاحب، اگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ طالبان پرو پاکستان ہے، پاکستان کے ہمدرد رہے ہیں، پاکستان نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور اگر ایک بدلتے ہوئے حالات میں کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ کا کیا ہے اس پر رد عمل؟ نہیں، حرج والی بات اس میں نہیں ہے، برداشت نہیں کی جائے گی. دیکھیں، ایک وہ وقت تھا جب طالبان نے لٹرلی واک اوور کیا ہے، وہاں لڑائی نہیں کی گئی تھی. طالبان کی ان کے بارے میں لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں اور وار لارڈز بہت وہاں تباہی مچا رہے تھے. اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو بڑا مشہور ہے جس کے اندر کچھ ریپ شیپ کو کیا گیا اور انہوں نے اپنا ایک لوکل جسٹس کیا، ان کی بہت عزت کی گئی. اس کے بعد یہ اب وہ کہانی نہیں رہی. اب تو اتنا ہیویلی آرمڈ لوگ ہیں افغانستان کے اندر
اور اس کا ایک ڈپلومیٹک جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر وہ سولی وہاں جانا چاہے. دیکھیں نا طالبان نے انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کی ہے, رشیا, چائنا, ایران, ان سب سے اس کے تعلقات ہیں. اگر یہ سب پہ وہ دھاؤ پہ لگا دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ پہلے بھی نہیں نارتھ میں جا سکا تھا تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ جو نیبرز ہیں افغانستان کے, تاجکستان یا ازبیک کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنی آسانی سے آنے دیں گے. ہتھیار بھی سپورٹ کی جائے گی ان کی, ڈپلومیٹکلی بھی ان کو نقصان ہوگا, اور پاکستان کے لیے ساری دنیا سے دوبارہ آئسولیٹ ہو جانا ممکنات میں نہیں. اس کی ایک مصیبت اور ہے کہ ہم تو یہ ٹھیک ہے کہ جیسے رستم شاہ محمد صاحب, ان کی بہت نالج ہے افغانستان کے بارے میں, آپ کو بہت صحیح بتا رہے تھے وہاں کی جو لوکل سچویشن ہے کہ فوج کی کیا پوزیشن ہے, کس ریٹ پہ ڈیزرشن ہے, لیکن اس میں جو پوزیشن ایک اور ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بھاری قیمت ادا کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہوگا, پاکستان یہ قیمت سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے خطرہ بڑا ہے. ممکن نہیں ہے از اے ڈفرنٹ ایشو. ممکن نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں ممکنات میں سے نہیں ہے, لیکن طالبان کر ہی لیں کابل پہ تو ہمارے لیے کیا خطرہ ہے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا جی, میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ کابل پہ اگر انہوں نے زبردستی حملہ کا کوشش کی تو سول وار ہو جائے گی. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہم سول وار نہیں چاہتے. سول وار کی تو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی نا. نمبر 2, یہ ٹھیک ہے کہ اگر افغان نیشنل آرمی, جیسے میں کہہ رہا تھا, مان صاحب صحیح کہہ رہے تھے, ڈیزرشن ہے وغیرہ ہے, ان کی ویکنیسز جو افغان گورنمنٹ کی ہیں وہ ہم رسپانسبل نہیں, لیکن دنیا کہتی ہے کہ طالبان کی اسٹرینتھ کے لیے ہم رسپانسبل ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لان تان پاکستان کی ہوگی. ساری بین الاقوامی برادری پاکستان پہ دوبارہ چڑھائی کرے گی جس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا, اور مجھے خود پرنس بندر نے بتایا تھا نیو یارک میں جب میں جنرل اسمبلی میں گیا تھا, یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو صرف 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا, پاکستان, سعودی عرب اور UAE, اور اس وقت ملا عمر کے پاس گئے تھے اور ان سے بہت غلط رویہ اپنایا گیا تھا. وہ اسامہ بن لادن کے سلسلے میں ان کو ایڈوائز کرنے گئے تھے. تو جس قیادت نے ان کی پرواہ نہیں کی, جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے, 3 ملکوں میں سے ایک تھا پاکستان کی, وہ کیوں بات سنیں گے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گلبدین حکمت یار کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے, پریزیڈنٹ یونائیٹڈ شاید ریگن تھے اس وقت, یہ میں خیال ریاض محمد خان صاحب کی کتاب میں واقعہ درج ہے, تو ہم نے کہا وہ جائیں, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ایک تو طالبان آپ کے کہنے پہ, آپ کی انگلیوں پہ ناچیں گے نہیں, تو آپ کو اس قسم کی کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی آرمی کو اور ISI کو نہیں ہوگی یہ غلط فہمی کہ ہمارے کہنے پہ وہ ناچنے لگیں گے. ہمیں اپنے ملک کے بارڈر پہ امن چاہیے, سول وار نہیں چاہیے. ٹھیک, اچھا ذرا کوئکلی بریک سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب, تو پھر پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ طالبان ہمارے دوست ہیں. قصوری صاحب کو میں سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ طالبان کا اگر کنٹرول ہوتا ہے تو کوئی ہمارے لیے بہت زبردست بات نہیں ہوگی بلکہ خطرات ہوں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں طالبان کی حکومت بنتی ہے, کسی اور کی حکومت بنتی ہے. جو بین ہے پاکستان کی پالیسی کا پچھلے 20 سال سے, پچھلے 40 سال سے, وہ یہی کہ ہم کبھی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی دوسرے گروپ کو, کبھی ایک ہمارا ڈارلنگ بن جاتا ہے, کبھی دوسرا ہمارا فیوریٹ بن جاتا ہے, کبھی ایک فیکشن کو کبھی دوسرے فیکشن کو. اس سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو امن ڈیلیور کرے اور جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو, تاکہ ہماری سرحدیں محفوظ ہوں,